احسان حمید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیں، ہم آج اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹورزم پر کس حد تک برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. تو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس کا کیا تخمینہ لگایا ہے اور کتنا آپ کے خیال میں لوگ متاثر ہوئے ہیں جو ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن اس وقت چل رہا ہے اور اس سے سیاحت بھی بہت زیادہ سفر ہوئی ہے. گلیات میں اگر پچھلے سال عید کے دنوں کا موازنہ کیا جائے آج کل کے ساتھ تو گلیات میں پچھلے جو عید الفطر تھی اس میں 3 دن میں 1,13,000 گاڑیاں گلیات میں داخل ہوئی تھی، جبکہ 48,000 موٹر سائیکل عید کے 3 دن میں گلیات میں انٹر ہوئے، جس سے تقریباً یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ہمارا ٹریفک کاؤنٹنگ سسٹم ہے اس کے ڈیٹا کے مطابق پچھلے عید پہ 3 دن میں 6 لاکھ لوگوں نے گلیات کا سفر کیا تھا. اور اس سے جو اسٹیٹسٹکس ہے ہمارے پاس، تقریباً گلیات کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے یا ہوٹل انڈسٹری، اس کو تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے. صحیح. اچھا، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو عہدیدار ہیں، اس حوالے سے حکومت کو آگاہ کرنے میں اور ان کو اس بات پر ایگری کرنے میں کہ گلیات کے ساتھ، گلیات کے اندر جو لوگ آباد ہیں اور ان میں جو ایسے لوگ ہیں جو ٹورزم انڈسٹری کے ساتھ ہی ان کا جو معاش ہے وہ ریلیٹڈ تھا، تو ان کے ازالے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی گرین سگنل ملا ہے یا آپ لوگوں نے کنوے کیا ہے حکومتی مشینری کو اس حوالے سے؟ جی پروونشل گورنمنٹ بھی اس سلسلے میں پوری طرح سے آگاہ ہے اور گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اپنے طور پہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو مقامی ہوٹل انڈسٹری ہے یا اس سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جو جو ٹوٹلی ریلائی کرتے تھے ٹورسٹ پہ اور ٹورزم پہ، تو ان کا ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو جو تجویز ہم سے طلب کی گئی تھی اس میں اس بات کا باقاعدہ مینشن کیا ہے کہ ساتھ سے جو متصل لوگ تھے، جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ جو ہے ٹورزم پہ، ان کا اتنا تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپے ان دنوں میں نقصان ہوا ہے اور اس کا ازالہ کیا جائے. اور جو پروونشل گورنمنٹ کے مطابق اس پہ کام کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ اس وقت سلسلہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں کا چل رہا ہے، تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کوئی کمپنسیشن کا اگر اناؤنس کرے گی تو پروونشل گورنمنٹ بھی اس کے مطابق ہوٹل انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. بالکل صحیح. اس دوران جب لاک ڈاؤن تھا، ظاہری بات ہے لوگ نہیں آ رہے تھے، تو گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے خود ان مقامات میں کوئی ری ڈیزائننگ یا اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کچھ سوچا یا کچھ عملی اقدام کیے کہ نہیں؟ وہ بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یا انہوں نے کچھ کام نہیں کیا اس حوالے سے؟ جی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بہت سارے پروجیکٹس ابھی پائپ لائن میں ہیں جن پہ کام کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ گورنمنٹ نے جس وقت لاک ڈاؤن کیا تو اس میں تمام ڈیولپمنٹل کام بھی روک دیے گئے تھے، فنڈز فریز کر دیے گئے، اور ساتھ ہی جتنے ورکرز تھے، جتنے بھی ہمارے پاس ٹھیکیدار یا دیگر جو لوگ کام کر رہے تھے، ان کو بھی کام سے روک دیا گیا تھا. چونکہ لیبر نہ ہونے کی وجہ سے، کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے جو پروونشل گورنمنٹ کی جو ریٹن ہمارے پاس آرڈرز تھے اس کے مطابق ہم نے کام روک دیا تھا. لیکن کیونکہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ جو جی ڈی کے پروجیکٹس ہیں ان کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے کچھ دنوں میں، اور انشاءاللہ ان پہ کام تیزی سے کیا جائے گا. اور کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیز ہیں ان کو بھی مکمل فالو کیا جائے اور لوگوں کو کرونا وائرس سے بچانے میں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو رول پلے کر سکتا ہے وہ پلے کیا جائے. عید کے پہلے 3 دن جو تھے وہ اس میں تو لوگوں کو واپس کیا جا رہا تھا. اب کیا تاثر ہے؟ اب گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو سیاح آتے ہیں اس جانب، تو ان کے ساتھ کیا رویہ اور کس طرح ان کو ڈیل کیا جاتا ہے؟ جی میں آپ کو بتا چلوں کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی پروونشل گورنمنٹ کی چونکہ سسٹر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور پروونشل گورنمنٹ کے جتنے رولز ریگولیشنز ہیں یا جو لاز ہیں وہ ٹوٹلی گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور ہم نے کرونا وائرس کی جب پھیلاؤ بہت زیادہ عروج پہ تھا تو پروونشل گورنمنٹ نے تمام سیاحتی جو مقامات تھے ان کو بند کر دیا تھا. اسی طرح گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے بھی مری سے آنے والے جو ٹورسٹ ہیں ان کو باڑی کے مقام پہ روک لیا تھا، اور ساتھ میں ایبٹ آباد سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو ہرنو کے مقام پہ روک دیا تھا. اور وہاں پہ یہ سلسلہ اڈاپٹ کیا گیا تھا کہ جو مقامی لوگ ہیں ان کو شناختی کارڈ دیکھ کے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور ٹورسٹ جو جتنے بھی گلیات جانے کے خواہش مند تھے ان کو وہاں سے ایکسکیوز کر کے واپس کر دیا جاتا تھا. چونکہ وہاں پہ ہوٹلز بھی بند تھے، وہاں پہ ٹورسٹ اسپاٹس بھی ہم نے بند کیے ہوئے تھے، وہاں پہ کھانے پینے کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. تو ہم کسی بھی خطرے کو مول لینے کی بجائے ہم نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ جتنے بھی ٹورسٹ ہیں ان کو ایکسکیوز کر دیا جائے اور ان کو ان کی منزلوں کی طرف واپس روانہ کر دیا جائے. اس
سلسلے میں جو اٹیک ڈپارٹمنٹ تھے انکلوڈنگ پولیس، ہم نے ان کی خدمات لی ہوئی تھی، اور ان کے ابھی بھی ہمارے پاس 2 مقامات پہ ہمارے پاس چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں، اور مقامی افراد کے علاوہ کسی بھی بندے کو ابھی بھی گلیات جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، اس دوران ظاہری بات ہے کہ جب سیاح جاتے تھے تو وہاں پہ جو بندر اور دیگر جتنے بھی جانور ہیں ان کو بھی کھانے کے لیے چیزیں بھی ملتی تھی جنگل میں، ظاہری بات ہے ان کے کھانے کا بندوبست تو ہوتا ہے لیکن اس مقدار میں نہیں ہوتا جس طرح سیاح جایا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے آپ نے کوئی عملی اقدام کیا ہے کہ ان جانوروں تک کھانا پہنچایا جائے، یا وہ جو ہے اس لاک ڈاؤن سے اور سیاحوں کے نہ جانے کی وجہ سے متاثر نہ ہوں؟ جی بالکل، گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمارا ایک پورا پلان چارٹ کیا تھا، کیونکہ ہم نے یہ بات فیل کی تھی کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ہمارے پاس جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ہمارے پاس تقریباً 8 سے 10 ایسی اسپیشیز ہیں جو وافر مقدار میں گلیات میں پائی جاتی ہیں، جس میں ہمارے پاس یہاں پہ بندر ہیں، لومڑیاں ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس اسکورلز ہیں، بہت ساری اور اس طرح کی اقسام ہمارے پاس موجود ہیں جو عام طور پہ آپ کو روڈ کراس کرتے ہوئے اس طرح نظر آتی تھی۔ ہم نے 4 مقامات پہ منکی ریسٹورینٹ کے نام سے جگہ آئیڈینٹیفائی کر دی، اور ہم لاک ڈاؤن سٹارٹ جب ہوا تھا تب سے ڈیلی بیس پہ ان 4 مقامات پہ سبزیاں، پھل اور ڈبر روٹی اور اس طرح کی جو چیزیں جو بندر اور دیگر جو ہمارے فیزنٹس اور یہ چیزیں کھاتی ہیں، ہم 4 مقامات پہ ڈیلی وہ چیزیں چھوڑتے ہیں، اور وہ شاید ہمارے جو بندر بھی تھے وہ ہیبیچول ہو چکے تھے ہمارے ٹورسٹ کے اوپر، کیونکہ ڈیلی کی بیس پہ ہمارے جو ٹورسٹ گلیات آتے تھے وہ ان کو فیڈ کرواتے تھے، اور وہ ان چیزوں کی طرف زیادہ عادی ہو چکے تھے۔ تو ہم نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا، اور ہم نے ان کو ڈیلی کی بیس پہ کوشش کی ہے کہ فوڈ پرووائڈ کی جائے تاکہ ان کی زندگی کا نظام بھی نارمل چلتا رہے۔ اب حکومتی مشینری براہ راست آپ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے، کوئی گرین سگنل، کوئی خوشی کی خبر سیاحوں کے لیے ہے؟ جی بالکل، اس پہ پروونشل گورنمنٹ بھی فیصلہ کر چکی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی احکامات آ چکے ہیں، اور اس پہ پروونشل گورنمنٹ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ SOPs بنا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ اسی ویک کے اندر وہ ورکنگ ویک ہے، اس میں پروونشل گورنمنٹ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں ان کو جو اسپیسیفائڈ ہماری SOPs ہیں اس کے تحت کھول دیا جائے گا، اور سیاحوں کا وہاں پہ جو جانا ہوگا وہ بھی SOPs فالو کرتے ہوئے وہاں پہ جا سکتے ہیں، لیکن جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور جو دیگر جو SOPs ہیں ان کو فالو کرنا ان کے لیے لازم قرار دیا جائے گا اس میں۔ احسان حمید، بہت شکریہ، آپ ترجمان ہیں گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے۔ آپ کا اپنا جو پورا آپ نے جو دیا ہے بیان، اور اس کے علاوہ ابھی جو ٹورسٹ کی جو ان کی رائے آئے گی، جو ان کے موقف آئیں گے، وہ سب پورا کا پورا میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام بھی شیئر کر دوں گا، اور امید ہے اس حوالے سے آپ کو آسانی بھی ہوگی۔ بہت شکریہ سنو FM ریڈیو نیٹ ورک کے ساتھ بات کرنے کے لیے۔